غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی اور کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے گمراہ کن بیانات کے ذریعے علاقے کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے، جس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے ہونا ہے۔ پوسٹرز میں ان کے بیانات کو بھارت کے غیر قانونی تسلط کو جواز فراہم کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی کوشش قرار دیا گیا۔ پوسٹرز میں جموں کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو بی جے پی کی بی ٹیم کا حصہ قرار دیتے ہوئے دفعہ 370 اور 35A کی بحالی اور کالے قوانین کی منسوخی جیسے اہم مسائل پر ان کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کشمیریوں پر ظلم ڈھانے میں بی جے پی کا خفیہ اتحادی قرار دیا گیا۔ دی نیشنل کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں جنوری کے مہینے میں پیش آنے والے نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے دلدوز واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ میں جنوری 1990 میں گاؤ کدل اور ہندواڑہ قتل عام، جنوری 1993 میں سوپور قتل عام اور جنوری 1994 میں کپواڑہ قتل عام سمیت خون ریزی کے دیگر المناک واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں 160 سے زائد نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا۔ جنوری 1990 سے لے کر اب تک قتل عام کے 49 واقعات کے نتیجے میں 634 کشمیری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اربوں روپے مالیت کی املاک تباہ ہوئی۔ اس تمام تر ظلم و ستم کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبانا تھا، لیکن بھارت اپنے مذموم مقصد میں ناکام رہا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کے قتل عام کا موازنہ برطانوی دور حکومت میں ہونے والے بدنام زمانہ جلیانوالہ باغ کے سانحے سے کیا ہے۔ ترجمان نے جنوری میں ہونے والے قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حق کی خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیری عوام کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ دنیش نے قابض حکام نے سری نگر میں بڑی درگاہوں کی CCTV کے ذریعے نگرانی شروع کر دی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس اقدام کو سیکیورٹی کے آڑ میں مذہبی سرگرمیوں اور اجتماعات پر نظر رکھنے کی کوشش قرار دیا۔ آج جب دنیا بھر میں یوم مذہب منایا جا رہا ہے، بھارت میں اقلیتوں کو مودی حکومت کی ہندوتو پالیسیوں کے تحت منظم تشدد، امتیازی سلوک اور بے دخلی کا سامنا ہے، جس سے یہ تلخ حقیقت بے نقاب ہو رہی ہے کہ بھارت میں مذہبی عدم رواداری اور اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔